السلام علیکم دوستو، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم تمام السلام ورحمۃ اللہ۔ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ایک بابا آیا ہوا ہے جو مصری کوٹی کے پاس رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نماز مت پڑھو، نماز خود کی پڑھو، اپنے نفس کی نماز پڑھو۔ اور اس کا کہنا ہے کہ یہ بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ اگر سوئے گی تو وہی اس کی نماز ہے۔ ایسی ایسی استغفر باتیں یہ اللہ، کر رہا ہے۔ استغفر کہتا ہے اللہ۔ کہ روزے نہ رکھو، اور روزہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے فرض واجب نہیں ہے روزہ رکھنا۔ ایسا یعنی قرآن کی کئی آیتوں کا اس نے انکار کیا، اور یہ کھلا کافر ہے۔ یہ صراحتاً کفر اس نے کیا ہے۔ اس کے پاس جتنے لوگ جا رہے ہیں سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور بہت گندی گندی اور گھنونی باتیں کیا۔ اس نے قربانی کے بارے میں کہا کہ قربانی یہ ہے کہ وہ کسی کے چہرے سر کے اوپر وائٹ سفید کپڑا اڑانے کے بعد، اور اس نے یہ کیا کہ اس کپڑے کو اڑانے کے بعد کیا کیا کہ اس کے اوپر چاقو رکھ کر کے نکال دیا، یہی قربانی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ حج جو ہے، حج کرنا جو ہے وہ میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے تم کو حج کراتا ہوں، یہ کہہ کر کے اس نے اس طرح سے یہ کیا کہ پیسے لوٹنے کی کوشش کی، اور پھر 15,000 روپے لوگوں سے اس نے چندہ وصول کرنے کا کام کیا خانقاہ بنوانے کے لیے۔ ایسا یہ آدمی ہے، لہٰذا اس وجہ سے علماء کرام سے خاص طور پر گزارش ہے کہ تقریباً 1,000 سے زائد لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں، اور عورتوں کو اپنے پاس بٹھوا رہا ہے، اور گندی گندی باتیں ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور بہت بری بری باتیں کر رہا ہے، اور شک چھوڑ کر کے دماغ میں ایسے جا رہا ہے ایسے یہ انسان۔ لہٰذا اس انسان کے بارے میں جمعہ کے خطبوں کے اندر اس کے بارے میں وضاحت کر دیں، اور بیان میں ذرا بتائیں کہ آدمی کون ہے، کیسا ایسے آدمی سے بچیں۔ ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں دجال قسم کے حضرات، ایسے لوگوں سے بچنے کے سلسلے میں آپ علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ نئی نسل ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ یا تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ شاید کہ کوئی اور مذہب سے ہیں، اور مسلمان کا بھیس دھار کر یہ مسلمان کی طرح دکھنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک بہت دنوں سے چلتی ہوئی ایک چال ہے۔ اس میں بہت سارے مسلمان لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں، ان کی جال میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی ہزار لوگ ان کے بات کو ماننے والے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ مانتا ہو کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوئے گی تو وہ اس کی نماز ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے تو پوری قرآن کا اس نے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں 700 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو صراحتاً یہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور قرآن پاک کو بالکل ہی اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور کہتا ہے کہ حج یہ خود کرا دے گا وہیں بیٹھے بیٹھے۔ اس بات پہ وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جہاں بھی آپ کو دکھائی دیں ان کو چپلوں سے پہلے مارنا چاہیے، اچھے سے دھلائی کریں ان کی، پھر ان کو ڈائریکٹ پولیس کے حوالے کر دیں کہ یہ ہمارے مذہب کو توڑنے کی اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح سے ان کے خلاف کارروائی کرے، یا تو ان کو تڑی پار کر دے، گاؤں سے نکال دے ان کو۔ کہیں بھی اگر نظر آئے تو ان کو کسی بھی گاؤں میں نہ لیں اور ان کو گھسنے بھی نہ دیں۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بدل کر مسلمان کی طرح دکھتے ہیں، اور اپنے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو ان کے ذہن میں بھر دیتے ہیں کہ یہ اسلام تمہارا سچا مذہب نہیں ہے۔ اس طریقے کی حرکتیں کافی دنوں سے چلی آ رہی ہیں۔ جیسا کہ یہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ جو چلا تھا، یہ بھی ایک بہاری اٹھ کر اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یہ کسی کے عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ بتاؤ۔ اتنے فالوورز کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم ایک نبی کا اقرار کرتے ہیں، آخری نبی جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم جو اقرار کرتے ہیں، اس کے خلاف مسلمانوں کے ذہن میں زہر گھول دینا کہ یہ نبی نہیں ہے، آخری نبی یہ ہے شکیل بن حنیف، نہ ہی اس کے کسی خاندان کا پتہ ہے، نہ اس کی کسی جگہ کا پتہ ہے، نہ اس کے باپ کا کوئی پتہ ہے، کہ بھائی آخری نبی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کوئی نبی کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہو، اور ہمارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ ہیں، باقاعدہ داڑیاں ہوتی ہیں، کرتا پیجامہ مطلب سنتی لباس میں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اس فتنے میں مطلب کہ
जाल में फंस चुके हैं। इस तरह की हरकतों से बाज आए। मैं इसी तरह का आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसी शकील बिन हनीफ का यूपी के अंदर इस तरह से उसको मस्जिद में बच्चों के साथ इस तरह बात करते हुए पकड़ लिया गया था। फिर उसको वहाँ पे उसको मारे तो नहीं है, पर उसको बहुत ज़्यादा जलील करके वहाँ से मुसलमानों ने निकाल दिया, उस पर रहम किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। वसल्लम के बाद भी दूसरे नबी को मानता हो, ये किसी भी मस्जिद में जा करके हमारे बच्चों को वरगलाता है और ये कहता है कि दूसरा नबी मानो। सब आदमी इसकी सूरतें पहचान लो। देहरादून और उत्तराखंड की जितनी भी मस्जिदें हैं सब में ये वीडियो जानी चाहिए। जिसको नहीं मानना छोड़ दो, कोई बात नहीं। औज़ बिल्लाह। देखिए, इसने बड़ी महफिल में इस बात का इनकार कर रहा है कि मैं आखिरी नबी को नहीं मानता हूँ। मतलब कि हद हो गई है इतना। मतलब कोई भी नहीं कहता कि इसको ये जाहिल होगा या तो फिर ये अनपढ़ होगा। इसका लिबास देखिए, दाढ़ी देखिए, पूरा का पूरा सुन्नती लिबास में। मतलब कि एक शैतान है जो सुन्नती लिबास में आ गया है, जो आखिरी नबी को मानने से इनकार कर रहा है। और मुफ्ती साहब ने ये भी बताया कि वो मस्जिद के इमाम हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि वो बच्चों के साथ बच्चों को वरगला रहे थे कि ये आखिरी नबी तुम्हारे सच्चे नहीं है, आखिरी नबी को नहीं मानना है, आपके आखिरी नबी वो शकील बिन हनीफ हैं, उसको मानना है। और मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि ये मुसलमान नहीं है, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है। यार, ये मुसलमान की तरह दिखते हैं, ये यहूदी हैं, ये मुसलमानों की तरह दिखते हैं और बहुत बड़े यहूदी हैं। और इनकी बहुत बड़ी चाल है मुसलमानों को और दीन इस्लाम को ख़राब करने की और बदनाम करने की। ये बहुत बड़ी चाल है, इससे हमें बचनी चाहिए। इसी तरीके से इनका और एक वीडियो है, मैं वो दिखा नहीं सकता आपको। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा जलील किया गया है और ये भी ऐलान किया है कि जहाँ भी ये नज़र आए वहीं उसको मारना शुरू करो, और जहाँ भी ये नज़र आएगा उस गांव के जितने भी मेंबरान हैं उसको वहाँ पे बांध के रखें और पुलिस को बुलाकर उसको खूब मारें। और आप भी याद रखें कि जहाँ भी इस तरह के इस किस्म के लोग आपको कहीं भी नज़र आएंगे तो सबसे पहले उनको खूब मारो, वहीं पे बांध कर मारने के बाद उनको पुलिस के हवाले करो या तो फिर उनको तड़ी पार कर दो। फिर कभी ज़िंदगी में वो कभी भी आपके गाँव में या तो आपके शहर में नज़र नहीं आनी चाहिए।